إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب۔ تفسیر القرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورۃ المائدہ رکوع نمبر 15 پڑھیں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ یوم، جس دن، یجمع، اکٹھا کرے گا، اللہ تعالی، الرسول، رسولوں کو، سب رسولوں کو جس دن اللہ رب العالمین اکٹھا کریں گے، وہ دن قیامت کا دن ہوگا۔ اس دن کا تذکرہ ہو رہا ہے اب یہاں۔ فیقول، پھر وہ کہے گا ان سے، ان رسولوں سے جن کو وہ اکٹھا کرے گا، ماذا، کیا، اجبتم، تمہیں جواب دیا گیا۔ قالوا، وہ سب کہیں گے، لا علم لنا، نہیں ہے کچھ علم، لنا، ہمیں، انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی، علام الغیوب، خوب جاننے والا ہے غیب کی باتوں کو۔ اذ قال اللہ، جب فرمائے گا اللہ تعالیٰ اسی قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بن مریم، اذکر، تو یاد کر، نعمتی، میری نعمت کو، علیکا، جو تجھ پر میں نے کی، وعلی والدتک، اور تیری والدہ پر کی، اذ ایدتک، اب ان نعمتوں کو گنوایا جا رہا ہے، وہ کون سی ہیں؟ اذ ایدتک، جب میں نے مدد کی تمہاری، بروح القدس، روح القدس کے ذریعے، تکلم الناس، تو کلام کرتا تھا لوگوں سے، فی المہد، گود میں، وکہلاً، اور ادھیڑ عمر میں، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ، اور میں نے سکھائی تمہیں، الکتابہ، کتاب، والحکمت، اور حکمت، والتورات، اور تورات سکھائی، والانجیل، اور انجیل سکھائی، وَإِذْ تَخْلُقُ، اور جب تو بناتا تھا، من الطین، مٹی سے، کہیئۃ الطیر، پرندوں جیسی صورت، بِإِذْنِی، میرے حکم سے، فَتَنْفُخُ، پھر تو پھونک مارتا تھا، فیہا، اس میں، فَتَکُونُ، تو ہو جاتا تھا، طیراً، پرندہ، وہ سچ مچ پرندہ ہو جاتا تھا، بِإِذْنِی، میرے حکم سے، وَتُبْرِئُ، اور تو درست کر دیتا تھا، الْأَکْمَحَ، مادرزاد، نابینے کو، والابرص، اور کوڑھی کے مریض کو، بِإِذْنِی، میرے حکم سے، وَإِذْ تُخْرِجُ، اور جب تو نکال کھڑا کرتا تھا، جب تو نکالتا تھا، الموتیٰ، مردوں کو، بِإِذْنِی، میرے حکم سے، وَإِذْ کَفَفْتُ، اور جب میں نے روک دیا، بنی اسرائیل کو، عنکا، تجھ سے، اذ جئتہم، جب تو آیا ان کے پاس، بالبینات، کھلی نشانیوں کے ساتھ، فقال الذین، تو کہا ان لوگوں نے، کفروا، جن سب نے کفر کیا، منہم، ان میں سے، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا مگر، سحر مبین، جادو واضح، وَإِذْ أَوْحَيْتُ، اور جب میں نے وحی کی، حکم بھیجا، إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، حواریوں کی طرف، أَنْ آمِنُوا بِی، کہ سب ایمان لاؤ مجھ پر، وَبِرَسُولِی، اور میرے رسول پر، قالوا، ان سب نے کہا، آمنا، ہم ایمان لائے، واشہد، اور تم گواہ رہو، بِأَنَّنَا، کہ بے شک ہم، مسلمون، سب فرما بردار ہیں۔ اور اس وقت کو یاد کرو، اذ قال الحواریون، جب کہا حواریوں نے، یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، هل یستطیع، کیا ایسا کر سکتا ہے، ربک، تیرا رب، ان ینزل، کہ وہ اتارے، علینا، ہم پر، مائدۃ، ایک دسترخوان، من السماء، آسمان سے، قال، تو کہا عیسیٰ علیہ السلام نے، اتقوا اللہ، تم سب ڈرو اللہ سے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم سب ایمان لانے والے، اگر تم مومن ہو تو ایسے مطالبات نہ کرو، بس جو اللہ رب العالمین نے اپنی نشانیاں دی ہیں انہی پر ایمان رکھو۔ قالوا، تو ان سب نے کہا، نریدو، ہم چاہتے ہیں، ان نأکل، کہ ہم کھائیں، منہا، اس سے، وتطمئن، اور مطمئن ہو جائیں، قلوبنا، ہمارے دل، ونعلم، اور ہم جان لیں، ان قد صدقتنا، کہ تو نے سچ کہا ہمیں، تو جو چیز ہمارے پاس لے آیا ہے وہ سب سچی ہیں، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم ہو جائیں اس پر، من الشاہدین، گواہی دینے والوں میں سے۔ قال عیسیٰ بن مریم اللہم، تو کہا عیسیٰ بن مریم نے،
अल्लाहुम्मा ए अल्लाह रब्बना ए हमारे रब अनजिल तू उतार अलीना हम पर माइदतन एक दस्तरखान मिनस्समा या आसमान से तकून लना वो हो जाए लना हमारे लिए ईदन ईद का दिन लिअव्वलिना हमारे पहलों के लिए व आखिरना और हमारे पिछलों के लिए व आयतन और एक निशानी हो जाए मिन का तेरी तरफ से वरज़ुक़ना और तू रिज़्क़ दे हमें व अंत खैरुर राज़िक़ीन और तू बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। क़ाल अल्लाह तो फरमाया अल्लाह ताला ने इन्नी मुनज़्ज़िलुहा बेशक मैं उतारने वाला हूँ उसे अलैकुम तुम पर फ़मन यकफ़ुर तो फिर जो भी कुफ़्र करेगा मिनकुम तुम में से कुफ़्र करेगा बादु इसके बाद मिनकुम तुम में से फ़इन्नी तो ज़रूर मैं उअज़्ज़िबुहु अज़ाब दूँगा उसे अज़ाबन ऐसा अज़ाब ला उअज़्ज़िबुहु कि नहीं अज़ाब दूँगा वैसा अज़ाब नहीं दूँगा अहदन किसी एक को मिनल आलमीन जहान वालों में से कि अगर इन्होंने अपना मुँह मांगा मुतालबा देखने के बाद भी मुतालबा फिर ईमान न लाए तो फिर इन पर ऐसा अज़ाब और ऐसी सज़ा आएगी कि जो किसी और पर नहीं आई होगी। तो यहाँ तक ये रुकू कंप्लीट हुआ। अभी इसकी हम तफसीर पढ़ते हैं। यहाँ पर ना इस रुकू के शुरू में अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन का तज़किरा कर रहे हैं, बल्कि आगे भी वही तज़किरा है। और अल्लाह ताला फरमाता है यौम यजमउल्लाह जिस दिन सारे रसूलों को अल्लाह जमा करेगा कि उस दिन को तुम याद करो जिस दिन सब रसूल इकट्ठे होंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में और वो क़यामत का दिन होगा और ऐसी हैबत होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जितना गुस्से में आए होंगे उससे पहले अल्लाह को उतना गुस्सा कभी नहीं आया होगा, ना ही उसके बाद इतना गुस्सा आएगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम रसूलों को इकट्ठा करेंगे और फरमाएंगे फ़यक़ूलु माज़ा उजिब्तुम, अल्लाह ताला फरमाएंगे माज़ा उजिब्तुम, तुम बताओ मेरे रसूलो माज़ा उजिब्तुम, तुम्हें क्या जवाब दिया गया, तुम्हारी कौमों ने तुम्हें क्या जवाब दिया था, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या मामला किया था। फ़यक़ूलु क़ालू तो वो सब कहेंगे ला इल्म लना, अल्लाह हमें कुछ इल्म नहीं है। तो ये ला इल्म लना कहना किस लिए है? एक तो अम्बिया के साथ उनकी कौमों ने अच्छा सलूक किया, बुरा सलूक किया, किसी ने माना किसी ने झुटला दिया अम्बिया को, उसका इल्म तो होगा, लेकिन वो अपने इल्म की नफ़ी या तो इस वजह से करेंगे कि मैदान महशर की जो होलनाकी होगी, क़यामत के दिन की जो हैबत होगी उस और अल्लाह रब्बुल आलमीन के जलाल और अज़मत की वजह से वो कहेंगे कि अल्लाह हमें इल्म नहीं है, तू ही सब कुछ जानता है। उस हैबत की वजह से वो ज़्यादा बात नहीं कर सकेंगे, उस अल्लाह के जलाल और अल्लाह की अज़मत की वजह से। और दूसरा ये भी है कि उनके इल्म की जो नफ़ी है वो वफ़ात के बाद उन्होंने जो किया, कि जो पैगम्बर जब फ़ौत हो गए उसके बाद कौम ने जो कुछ किया उसका तो उन्हें इल्म नहीं है। और वाक़तन दिलों के हालात तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जानने वाले हैं। ज़ाहरी चीज़ें चाहे लोगों के सामने थी या अम्बिया के सामने थी, लेकिन हर बंदे के दिल की हालत वो कोई नबी नहीं जानता, वो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जानते हैं। इसीलिए कहा इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब, अल्लाह तू तो अल्लामुल गुयूब है, तू खूब गैब की ख़बरों को जानने वाला है। तुझे पता है कि किन लोगों ने क्या किया, किन्होंने माना, किन्होंने इनकार कर दिया, कौन कैसे थे। तो इसी वजह से वो कहेंगे कि अल्लाह हमें इल्म नहीं है। तो यहाँ से हमें ये भी मालूम हुआ कि गैब का इल्म अल्लाह के अलावा किसी और के पास नहीं है। अम्बिया की ज़ात आलिमुल गैब नहीं है। बाज़ लोग हमारे कलमा पढ़ने वाले वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब समझते हैं और अपने बुज़ुर्गों को, अल्लाह के औलिया को, फ़ौत शुदगान को, कई लोगों को उन्होंने गैब का इल्म का हामिल समझा हुआ है, जबकि ये बिल्कुल कुरान और हदीस के बातिल अक़ीदा है। अल्लामुल गुयूब सिर्फ़ अल्लाह, इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब, अल्लाह तू अल्लामुल गुयूब है। और अल्लाह ताला पैगम्बरों को जो अपने इल्म गैब से शरीयत का इल्म अता करते हैं वो तो अल्लाह ने दिया है, जितना दिया उतना पता है, जो नहीं दिया, जो नहीं बताया, यही अल्लाह ताला कुरान में बार बार फरमाते हैं कि अल्लाह आलिमुल गैब हैं और अपने इल्म गैब पर किसी को मुत्तले नहीं होने देते। इल्ला मन इर्तज़ा मिर रसूल फ़इन्नहु यसलुकु मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फ़ी रसादा। सूरह जिन में अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला
کسی کو اپنے علم غیب پر اطلاع نہیں پانے دیتے، مگر الا من ارتضی من رسول، مگر جس پر وہ راضی ہو جائیں، جس کو چن لیں اپنے رسولوں میں سے، اس کے آگے اور پیچھے پہرے دار جو ہے بھیج دیتے ہیں، وہ اس پوری نگرانی کے ساتھ وہ شریعت کا علم، اللہ رب العالمین کے غیب کے باتیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو بتاتے ہیں۔ تو بتا دینے سے کوئی عالم الغیب نہیں بن جاتا۔ عالم الغیب کا معنی جس کو بذات خود ساری چیزوں کا علم ہو، وہ صرف ایک ذات ہے اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو یہ قیامت کے دن سارے رسول اللہ رب العالمین سے فرمائیں گے کہ اللہ تو علام الغیوب ہے، ہمیں اس چیز کی کوئی خبر نہیں ہے کہ ہمیں کیا جواب دیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین پھر خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بات کریں گے۔ اذ قال اللہ، جب فرمائیں گے اللہ تعالیٰ یا عیسیٰ، اے عیسیٰ بن مریم، اذکر، تو یاد کر نعمتی، میری نعمتوں کو۔ اللہ تعالیٰ اپنی پہلے نعمتیں گنوائیں گے، پھر آگے اگلے رکوع میں آئے گا، یہ اس رکوع میں وہ ساری نعمتوں کا تذکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی زندگی میں کیں، ان نعمتوں کا ذکر ہے۔ اگلے رکوع میں پھر آئے گا کہ پھر اس سے اصل نعمتیں گنوانے کا سبب کیا ہے، اصل بات کہنی کیا مقصود ہے، وہ اگلے رکوع میں آئے گی۔ اذ قال اللہ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے عیسیٰ بن مریم تو اپنی نعمتیں یاد کر جو میں نے تیرے اوپر کیں، وعلی والدتک، اور تیری والدہ پر نعمتیں کی، وہ کیا تھیں؟ اذ ایدتک، جب میں نے مدد کی تمہاری، تم دونوں کی، بروح القدس، روح القدس کے ذریعے۔ یہاں روح القدس سے مراد حضرت جبریل امین ہے، اور اس کا تذکرہ پیچھے گزر چکا ہے سورہ بقرہ میں، آیت نمبر 87 میں گزرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ کیسے مدد کی؟ جبریل امین کو بھیج کر حضرت مریم علیہ السلام پر، سورہ مریم میں بھی ہے کہ جبریل امین کو بھیجا اور روح پھونکی، اور پھر جو ہے اذ تکلم الناس فی المہد، تو کلام کرتا تھا لوگوں سے فی المہد، گود میں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت عطا کی کہ ابھی بچے تھے، دودھ پیتے، شیر خوار بچے، دودھ پیتا بچہ 1-2 دن کا تو بات نہیں کر سکتا، اس کو کوئی کچھ خبر ہی نہیں ہوتی، نہ ہی کچھ کسی چیز کی اس کو پہچان ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ صلاحیت عطا کی کہ دودھ پیتی عمر میں 2-3 دن کے لوگوں سے بات کرتے تھے۔ جب قوم کے لوگ آئے اور مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی، سورہ مریم میں آئے گا یہ، تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی۔ یہ سارا کلام عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور چھوٹی عمر میں، جس عمر میں کوئی بچہ بات نہیں کر سکتا، تو اللہ فرماتے ہیں یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ میں نے تجھے چھوٹی عمر میں، دودھ پیتی عمر میں بات کرنا سکھا دیا اور تیری مدد کی کہ تو نے بات کر کے پھر سارے لوگ حیران ہو گئے کہ واقعتاً یہ کوئی معجزہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اور یہ بھی کہا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، مجھے اللہ تعالیٰ نے رسول بنانا ہے بنی اسرائیل کی طرف۔ وَكَهْلًا، اور ادھیڑ عمر میں بھی، اس سے مراد یہ کہ جوانی میں عیسیٰ علیہ السلام نے بات کی لوگوں سے۔ اور یہ بھی آتا ہے تفاسیر میں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تورات پڑھتے تھے اور بڑی روانگی کے ساتھ پڑھتے تھے، تورات کا بھی علم دیا تھا، انجیل کا بھی علم دیا تھا، تو وہ جب اس کی تلاوت کرتے بڑی روانگی کے ساتھ اور بڑی ایسی رفتار میں پڑھتے کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے، اور بڑا بہترین انداز تکلم، انداز کلام اور انداز خطابت اللہ رب العالمین نے عطا کیا تھا۔ اور پھر یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، وہ پھر دوبارہ واپس آئیں گے، جب واپس آ کر بھی وہ لوگوں سے بات کریں گے۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، اور جب میں نے سکھائی تمہیں کتاب اور حکمت، تورات اور انجیل سے، تورات بھی سکھائی، انجیل بھی سکھائی اور حکمت بھی عطا کی۔ اور اگلی کیا ہیں نشانیاں، انعامات، وَإِذْ تَخْلُقُ، جب تو بناتا تھا من الطین، مٹی سے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پرندے کی شکل بناتے، اور پھر کیا ہوتا بِإِذْنِی، ساتھ یہ دیکھیں بِإِذْنِی، میرے حکم سے، ہر چیز کے ساتھ آ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے حکم سے تو بناتا تھا، فَتَنْفُخُ، پھر تو پھونک مارتا تھا اس میں، فَتَكُونُ طَيْرًا، تو وہ سچ مچ پرندہ بن جاتا، اس میں پھونک مارتے تو وہ پرندہ بن کر اڑنے لگ جاتا، جس طرح حقیقت میں پرندہ ہوتا ہے۔ بِإِذْنِی، میرے حکم سے، یہ سارے معجزات، یہ سارے کمالات اللہ فرماتے ہیں میرے حکم سے تھے۔ اب یہ دیکھیں کتنا واضح ہے کہ یہ اختیارات کسی کو زندہ کرنے کا
یا کسی چیز میں روح ڈالنے کا، کسی اپنے پتھر یا مٹی کا بنا ہوا پرندہ مجسمہ اس کو اصل شکل دینا، یہ کسی پیغمبر کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ میرے حکم سے، میں حکم دیتا تھا تو یہ کرتا تھا، پھر میرے حکم سے یہ پرندہ بن جاتا تھا حقیقت میں، ٹھیک ہے نا۔ وہ تبرئ، اور تو درست کر دیتا تھا، الاکمح، مادرزاد اندھے کو، جو پیدائشی طور پر نابینا ہوتا، اس کی آنکھوں پر عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے اور وہ درست ہو جاتا، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی، وہ دیکھنے لگ جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرے حکم سے تھا۔ اصل قوت، قدرت، طاقت اور صلاحیت تو اللہ رب العالمین کی ہے۔ یہ صرف معجزہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ وہ نابینے کی آنکھ پر ہاتھ پھیرتے اور وہ درست ہو جاتا، والابرص، اور کوڑھی کے مریض پر بھی ہاتھ پھیرتے اس کا جسم درست ہو جاتا۔ بِإِذْنِی، ساتھ کیا کہا کہ میرے حکم سے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِی، اور جب تو نکالتا تھا مردوں کو، بِإِذْنِی، میرے حکم سے۔ مردوں کو کہتے قُم بِإِذْنِ اللّہ، کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو وہ مردہ جو ہے قبر سے زندہ ہو کر کھڑا ہو جاتا۔ تو یہ اللہ کے حکم سے تھا، ٹھیک ہے نا۔ کسی اور میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کر سکے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے معجزات عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے، اور یہ حصی معجزے تھے، ٹھیک ہے نا۔ یہ حصی معجزے، یعنی حصی معجزے کا مطلب ہے کہ حس سے جو محسوس کیے جا سکیں، جو دیکھے جا سکیں، جو حواس خمسہ جیسے کہتے ہیں نا ہم، دیکھنا، سننا، چکھنا، یا ہاتھ سے جو ہے وہ محسوس کرنا، یہ حواس خمسہ ہیں، ان سے جو محسوس کیے جا سکیں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو معجزے عطا کیں، وہ سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن ہے۔ اور اس طرح کے معجزات کا مطالبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے کیا تھا، حصی معجزوں کا۔ اور وہ ہے سورہ بنی اسرائیل میں ہے، قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك بيت من زخرف او جنة او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا۔ تو کیا معنی ہے اس کا؟ وہ کہتے لن نؤمن لک، ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی تنزل علینا کتابا من السماء، آپ آسمان پر سیڑھی لگا کر چڑھ جائیں، ایک پوری کتاب لائیں، یا آپ کے لیے جو ہے بیت من زخرف، آپ کے لیے ایک سونے اور چاندی کا بہت خوبصورت محل ہونا چاہیے، اور یا پھر آپ کے لیے باغ ہونے چاہیے، اور اس باغ میں جو ان پہاڑوں سے جو ہے وہ چشمے جاری ہو جانے چاہیے، اور ان میں نہریں بن کے آپ کے باغوں کو پانی لگنا چاہیے، یعنی دنیا کا عیش و آرام اور بہت بڑی سلطنت جو ہے وہ آپ کے لیے، یہ مطالبات آپ پورے کر دکھائیں۔ آپ تو غریب، آپ کے ماننے والے غریب، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، تو یہ چیزیں کر دیں، ہم مان لیں گے۔ آگے جواب میں کیا کہا؟ قل سبحان ربی، میرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہہ دو، قل سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، هل كنت الا بشر رسولا، میں بشارت اور خوشخبری دینے والا رسول ہوں۔ یہ سب سے بڑا معجزہ، اگر اسے دیکھ کر نہیں مان لاتے تو اسی معجزے دیکھ کر بھی یہ نہیں مانیں گے۔ تو یہ معجزے لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بس میں نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کرتا تھا کہ ہو جائیں پورا، یہ معجزات ان کو دکھا دیے جائیں تاکہ یہ لوگ جو نہیں مان رہے یہ ایمان لائیں، لیکن اللہ رب العالمین نے نہیں دکھائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کاملہ ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ کس نے ماننا ہے کس نے نہیں ماننا۔ اللہ نے فرمایا جس نے ماننا ہے تو وہ اسی قرآن سے ہی مان جائے گا، قرآن سے بڑا کوئی اور معجزہ نہیں ہے، اور جس نے نہیں ماننا اس کو حصی معجزے دکھا بھی دیے جائیں پھر بھی وہ نہیں مانے گا۔ تو یہ معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حصی معجزے عطا کیے تھے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي اسرائیل، اور اس نعمت کو بھی یاد کریں جب میں نے روک دیا بنی اسرائیل کو عنک تجھ سے، اذ جئتہم، جب تو آیا ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر۔ یہ کس وقت کی بات ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس آئے، کھلی نشانیاں، واضح یہ پوری پیچھے جو نشانیاں بتائی جا رہی ہیں، یہ نشانیاں، یہ معجزات یہ لے کر آئے اور کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو بنی اسرائیل جو یہودی تھے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پلان بنایا، جو پیچھے ہم چھٹے پارے میں پڑھ آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان سے بچا لیا اور آسمان کی طرف اٹھا لیا، اس چیز کا ذکر ہے۔ فقال الذین کفروا منہم، تو کہا ان معجزوں کو دیکھ کر جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا یہ تو واضح جادو ہے، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے مگر یہ واضح جادو۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا گیا کہ حصے معجزے جن رسولوں کو ہم نے دیے تھے ان معجزوں کو دیکھنے والوں نے بھی یہی کہا کہ یہ تو واضح جادو ہے۔ اگر ہم آپ کے لیے بھی سونے کا محل بنا دیں،
آپ کے لیے بھی جو ہے وہ چشمے جاری کر دیں، آپ کے لیے آسمان پر سیڑھی لگا دیں، آپ چڑھ جائیں اوپر، کتاب لائیں اور اسے پڑھ کر ان کو سنائیں اور یہ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اسے دیکھ لیں. یہ آگے آ رہا ہے ابھی اگلی صورت میں. یہ اس پوری کتاب کو ہاتھوں سے چھو بھی لیں پھر بھی یہ کہیں گے یہ واضح جادو ہے، یہ نہیں مانیں گے. پھر بھی اللہ فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے حصی معجزے دیکھ کر بھی نہیں ماننا. جس نے ماننا ہے وہ قرآن کو پڑھ کر اس کو سمجھ کر ہی مان جائے گا. وَإِذْ أَوْحَيْتُ، اور آگے اگلے انعامات کا ذکر ہے کہ جب میں نے حکم بھیجا حواریوں کی طرف. اوحیتو، وہی جو ہے وہی، یہ اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں. اس میں سے ایک صورت ہے الہام کی، باقی جو صورتیں ہیں وہ انبیاء کے ساتھ خاص ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے خواب میں کوئی چیز دکھا دیتے ہیں. انبیاء کا خواب جو ہے وہ اللہ کی وحی ہوتا ہے، باقی کسی کا خواب جو ہے وہ وحی نہیں بن سکتا. اور اسی طرح جو ہے فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج کر ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں سے بات کرتے ہیں، اپنے پیغامات بھیجتے ہیں، اور یہ صرف پیغمبروں کے ساتھ خاص ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہے. اور ایک صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈال دیتے ہیں، القاء جسے الہام کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ الہام کے معنی میں ہوتا ہے وہی جو غیر پیغمبر کے لیے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں بھی آتا ہے اوحیت الی ام موسیٰ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی کہ ان القی، کہ اس کو جو ہے ایک بکس میں ڈال کر اس کو سمندر میں ڈال دیں. تو وہ وہی الہام ہے، القاء ہے، القاء فی القلب، یعنی دل میں اللہ تعالیٰ بات ڈال دیتے ہیں. یہ ہر نیک انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی اچھی بات، کوئی اچھی چیز اس کے دل میں ڈال دیں. الی الحواریین، تو اللہ تعالیٰ نے حواریوں کے دل میں وہ القاء کر دیا، بات ڈال دی. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم جتنا اللہ کے قریب ہوں گے اتنی اچھی اچھی باتیں ہمارے دل میں آئیں گی. ہم سوچیں نا کبھی کوئی ایسا کام کہ جو اچانک ہی ہمارے دل میں آ گیا کہ یہ کام کرنا چاہیے، اور ہم نے وہ کر لیا اور اس میں فائدہ ہوا ہمارا. ٹھیک ہے نا. اگر ہم وہ کام نہ کرتے تو بہت پیچھے رہ جاتے. تو وہ چیز اصل میں کیا ہوتا ہے، وہ الہام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. اور جتنی بھی اس دنیا میں ترقی ہو رہی ہے، نئی سے نئی ایجادات ہو رہی ہیں، یہ ساری الہام کی صورتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کسی بھی دل میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ یہ کام کرو. ٹھیک ہے نا. آپ سوچیں اگر کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم نہیں کام کر رہے ہوتے اور اچانک سے وہ دل میں بات آ جاتی کہ یہ بات. میں بھی کئی دفعہ یہ نوٹ کر چکا ہوں کہ ابھی آپ کو پڑھاتا ہوں نا، یہ تفسیر کا سبق ریکارڈ کرتے ہیں، تو کئی چیزیں چاہے جتنی زیادہ پڑھ لیں ہم، لیکن وہ جو پڑھی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری بات کرتے وقت ذہن میں نہیں آتی. اور کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پڑھتے وقت کسی جگہ پر کوئی چیز آئی نہیں، لیکن بات کرتے وقت فوراً وہ ذہن میں آ گئی. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک القاء ہوتا ہے کہ اب یہ بات کہنی ہے. کہ آپ جتنی بھی کوشش کر لیں، انسان کو کوشش کرنی چاہیے، لیکن ہمارے پلان کچھ نہیں کر سکتے. ہوتا وہی ہے جو اللہ کو مطلوب ہوتا ہے. اور دنیا کے کاموں بھی ہم دیکھ لیں، ہم کیا سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور ہوتا وہی ہے جو رب کو جو ہے وہ مطلوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسی پر ہمیں راضی رہنا چاہیے. تو اور اس کے لیے جو ہے ہمیں جو طریقہ سکھایا گیا ہے وہ ہے استخارہ کرنے کا. کہ کوئی بھی ہم کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم پہلے استخارہ کریں. اس کا طریقہ جو ہے وہ دعا، استخارے کی دعاؤں کی کتابوں میں حصن المسلم میں موجود ہے. 2 رکعت نماز پڑھیں، وہ دعا پڑھیں، اللہم انی استخیرک بعلمک. یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ جو ہے سلام پھیرنے سے پہلے نماز کے اندر بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، یا 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھیں، یہ دعا پڑھیں، پھر درود شریف پڑھیں. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ اس کے بعد اللہ کی طرف سے آپ کے دل میں جو ہے وہ القاء کر دیا جائے گا کہ کیا کام کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. کیا نہیں کرنا، کس کام میں بہتری ہے. پھر یہ استخارہ کریں اور بار بار کریں. استخارہ کرنے کے بعد جو ہے آپ وہ کام کرنا شروع کر دیں جو دل میں آئے. آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، نہیں کرنا چاہتے یعنی دل میں آ رہا ہے کہ نہ کروں، اس میں نقصان ہے، تو نہ کریں، تو اسی میں بہتری ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز استخارے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کا دل، وہ جو کام اس کے لیے بہتر ہوتا ہے اس پر مطمئن کر دیتے ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک القاء ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین سے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں میں اچھے خیالات ڈالے. اس دل میں شیطان کا بھی القاء ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. شیطان کا بھی اثر ہے، اس کو بھی اللہ نے طاقت دی ہے کہ ہمارے خون میں جو ہے وہ خون میں گردش کرتا ہے. یہ آگے آئے گا اگلے پارے میں. ٹھیک ہے نا. تو جو شیطان کی طرف جاتے ہیں، گناہوں میں پھنستے جاتے ہیں، وہ شیطان اس کے دل میں برے خیالات ڈالتا تھا. ہمارے دل میں آتے ہیں نا، نفس امارہ بھی ہے، برے خیالات.
آتے رہتے ہیں، گناہ کے، چوری کے، آوارگی کے، ٹھیک ہے نا، دنیا کی محبت کے. تو یہ خیالات شیطان ڈالتا ہے کہ گناہ کر لو، چوری کر لو، جھوٹ بول لو، گالی دے لو، فلمیں دیکھو، گانے سنو، فحاشی اور یانی کی طرف جاؤ. تو یہ سارے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی، اور پھر جن خیالوں کو ہم زیادہ جن خیالوں پر عمل کریں گے وہی خیال پختہ ہوتے جائیں گے، اور بار بار زیادہ پھر وہی خیال آئیں گے. نیکی والے جو خیال آئیں اس پر ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو آگے پھر نیکی کے خیال آئیں گے. ٹھیک ہے نا بھائی. ابھی ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی، یہی ہوتا ہے اصل القاء. میرے ذہن میں کبھی یہ پڑھتے ہوئے یہ بات نہیں آئی کہ اگر انسان نیکی پر عمل کرے نا تو پھر کیا ہوتا ہے، شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے. ایک واقعہ آتا ہے کسی بزرگ ولی کے بارے میں کہ وہ نا تہجد پڑھتے تھے، تہجد پڑھا کرتے تھے وہ، لیکن ایک دن ان کی تہجد رہ گئی، نہ اٹھ سکے، شیطان نے سلا دیا. تو وہ پھر اگلے دن اتنا روئے اللہ کے سامنے، بہت روئے کہ اللہ میری تہجد کیوں رہ گئی. اگلے دن پھر ان کی جب نظر کھلی تو آ رہے تھے راستے میں، تو دیکھا کوئی بندہ جو ہے نا لالٹین لے کر کھڑا ہے، وہ روشنی کیے ہوئے ہے کہ اندھیرا نہ ہو. اس نے کہا واہ کتنا اللہ کا تو بندہ ہے، تو جو ہے میرے لیے تہجد کے لیے روشنی کیے ہوئے. تو اس نے کہا میں نا شیطان ہوں، میں خود تجھے اٹھانے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ کل جو تیری تہجد رہ گئی تھی تو اتنا رویا ہے اللہ کے سامنے کہ اللہ نے تیرے لیے کئی تہجدوں کا ثواب لکھ دیا ہے، اس لیے تو تہجد ہی پڑھ بہتر ہے. رہ گئی تو پھر روئے گا اور کئی تہجدوں کا ثواب لے جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے نا کہ ایک انسان سے غلطی ہوئی، اس نے اتنا، اگر ایک نیکی رہ گئی ہے اس نے پھر اتنا زیادہ نیکی کی ہے کہ شیطان کی جرت نہیں ہو سکی کہ اس کو دوبارہ اس نیکی سے روک سکے. شیطان کی باتیں مانتے جائیں گے تو وہ کبھی ہو جائے گا. اسی لیے ہے نا گناہ ہونے کے بعد توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں. تو وہ نیکی بھی اللہ تعالیٰ، وہ گناہ جس پر رویا جائے، جس پر ندامت کے آنسو بہائے جائیں، وہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ نیکی بنا دیتے ہیں. اسی وجہ سے ہوتا ہے یہ. تو جس خیال پر انسان عمل کرتا رہے وہی خیال پختہ ہوتے جاتے ہیں. شیطان کے خیالوں پر عمل کریں گے تو وہ حاوی ہو جائے گا، قوی ہو جائے گا. دونوں چیزیں نا، قرین من الجن و قرین من الملک. ایک فرشتوں میں سے قرین ساتھی اللہ نے دی ہے جو ہمارے دل میں القاء کرتا ہے اچھی چیزیں، اور شیطان جو ہے وہ برے خیالات ڈالتا رہتا ہے. تو یہ وحی کی قسم ہوتی ہے. الحواریین ان آمنوا بی، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے ان کے دل میں بھی یہ بات ڈالی، ان آمنوا بی، کہ مجھ پر ایمان لاؤ. کہ اللہ دل میں ڈال دیتے ہیں نا کہ یہ چیز اچھی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کوئی نہیں مان رہا تھا بات، کوئی ساتھی نہیں بن رہا تھا، تو اللہ نے دل میں ڈالا کہ آپ ان کے ساتھی بن گئے. اللہ فرماتے ہیں کتنا بڑا انعام ہے کہ میں نے تیرے ساتھی بنا دیے. ان آمنوا بی، میرے ساتھ ایمان لاؤ، میرے رسول پر ایمان لاؤ. قالوا آمنا، تو ان حواریوں نے کہا ہم ایمان لائے. واشہد، اور تو تم گواہ رہو، بأننا مسلمون، کہ ہم فرما بردار ہیں، ہم فرما برداری کرنے والے ہیں. آگے پھر ان حواریوں نے کچھ مطالبہ کیا تھا. اذ قال الحواریون، اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب حواریوں نے کہا تھا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، هل یستطیع ربک، کیا ایسا کر سکتا ہے آپ کا رب، ان ینزل علینا، کہ وہ اتارے ہم پر، مائدۃ، ایک دسترخوان. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس نا ایک نشانی اترے. انہوں نے بھی معجزہ کا مطالبہ کیا کہ ایسا معجزہ کہ آسمان سے نا ایک مائدہ، اصل نا ایک بہت بڑا برتن جس میں جو ہے تمام قسم کے کھانا وہ رکھا جائے. اور اس کو پہلے دور میں ہوا کرتے تھے بڑے بڑے ٹرے اور بڑے بڑے ڈش ہوتے تھے جس میں جو ہے وہ کھانا رکھتے تھے. اور پھر یہی لفظ بعد میں اس پر بھی بولنے لگا، یعنی دسترخوان پر جو ہم اردو میں کہتے ہیں جس کو، اس پر بھی چونکہ کھانا رکھا جاتا ہے. اور دوسرا کھانے کو بھی مائدہ کہتے ہیں کہ آسمان سے کھانا اترے ہمارے لیے. اور پھر یہ دیکھیں یہ پوری زمین بھی ایک قسم کی دسترخوان ہے کہ اس زمین پر اللہ نے قسم و قسم کے پھل، سبزیاں، اناج اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اگا دی ہیں. انسانوں کی خوراک کا کس طرح کا اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست انتظام کیا ہے. تو مائدہ اس کا معنی کھانا بھی، اور وہ چیز جس پر کھانا رکھ کر، یعنی مہمان کے سامنے پیش کیا جائے، جس پر رکھ کر کھانا کھایا جائے، تو وہ بھی ہمارے اوپر ایک دسترخوان اترے من السماء، آسمان سے ایک کھانا نازل کیا جائے آسمان سے. قال اتقوا اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو، ایسے مطالبات نہ کرو. ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان لانے والے ہو، جو نشانیاں بن مانگے دے دی گئیں تمہیں انہیں کو ہی مانو، اسی پر ہی اپنا ایمان رکھو، اور جو ہے ایسے اس قسم کے مطالبات نہ کرو. قالوا نرید، تو انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں ان نأکل منہا، اس دسترخوان سے کھائیں گے اور ہمارے دل مزید مطمئن ہو جائیں گے، ایمان ہمارا پختہ ہو جائے گا.
وَنَعْلَمْ اور ہم جان لیں گے کہ آپ بھی سچے ہیں، اور اسی کی گواہی وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ دوسروں کے لیے ہم گواہ بن جائیں گے اور ہم گواہی دیں گے کہ ہاں واقعتاً عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں، اور ہم نے دیکھا جو بھی مطالبہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ قال عیسیٰ ابن مریم اللہم، پھر عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم اے اللہ، ربنا ہمارے رب، انزل علینا مائدہ تو نازل کر ہمارے اوپر دسترخوان، من السماء آسمان سے، اور پھر وہ تکون لنا عیدا وہ ہمارے لیے عید کا دن ہوگا۔ عید اصل کسے کہتے ہیں؟ عید کا جو لفظی معنی ہے نا وہ ہے لوٹنا، لوٹ کر آنے والی، یعنی عید کا دن سال کے بعد پھر آ جاتا ہے، لوٹ کر آنے والی۔ عید کا معنی ہوتا ہے لوٹ کر آنے والی، لیکن اس کا یہ لغوی معنی ہے لوٹ کر آنے والی، اور اس کا اصطلاحی معنی ہے ایک مذہبی تہوار، ایک ملی تہوار۔ عید خوشی کا جو دن ہے ہمارے اسلام میں، اللہ تعالیٰ نے 2 عیدیں دی ہیں، خوشی کا دن ہے، یہ جو ہے مذہبی تہوار ہے، ملی تہوار ہے، یہ کوئی قومی تہوار نہیں ہے کہ جس طرح کسی قوم کا تہوار ہوتا ہے، یہ نہیں، یہ ایک ملی کا معنی ملت کا تہوار، پوری ملت اسلامیہ کا یہ تہوار ہے، اور اسی لیے ہے نا ایک مذہبی تہوار، یعنی مذہب اسلام کا یہ تہوار ہے۔ تو یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ نماز سے شروع ہو رہا ہے، اور پھر اس دن میں خوشی بھی ہے۔ رمضان کے روزوں کے بعد اللہ نے رکھی ہے کہ اللہ نے گناہ معاف کر دیے، اور پھر اس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے، اللہ کا مزید شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح قربانی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرنے کے لیے اللہ نے وہ دن رکھا ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی قربان کر دی تھی اللہ کے لیے، ہم بھی مال بھی قربان کر سکتے ہیں، جان بھی، وقت بھی، اپنی صلاحیتیں بھی۔ اس پر جو ہے وہ نماز سے، شکر سے، سجدے سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں ان مذہبی تہواروں کو اسی طرح منانا چاہیے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا ہے، اللہ کی نافرمانی کر کے نہیں، بغاوتیں کر کے نہیں۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ ہم ہمارے مذہب میں، اسلام میں، ہماری ملت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عیدیں منائی ہیں، 2 عیدیں، تیسری عید نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ آج کئی لوگوں نے تیسری عید بھی بنا لی ہے، اور اس کو اتنا زیادہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اصل عیدوں کو اتنا نہیں کر رہے ہوتے۔ اصل عید تو 1 دن، دوسری جو بڑی عید ہے قربانی کی وہ 3 دن اور ہوتے ہیں، لیکن اس پر اتنا زیادہ چراغاں بازاروں کو سجایا جا رہا ہوتا ہے اور کیا کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے شریعت کا حصہ، اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ اور پھر تھوڑا سا پہلے جائیں نا، 50-60 سال پہلے نہیں تھا اس کا نام، اور اب تو سرکاری طور پر بھی اس کو عید کا نام دے دیا گیا، اور پورا مہینہ جو ہے وہ چراغاں اور بتیاں اور شور و غل، مسجدیں ویران ہوتی ہیں اور بازار جو ہے وہ بھرے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بری جگہ بازار ہے۔ تو زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہی چیز ہی کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عیدیں منائی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے 2 عیدیں منائی ہیں، اور یہ جو تیسری عید کا دن ہے یہ آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آیا، صحابہ کرام کی زندگی میں بھی آیا، علماء کی جو ہے نا، محدثین، تابعین، اولیاء دین اور ائمہ دین سب کی زندگی میں یہ دن آیا، لیکن کسی نے نہیں منایا۔ یہ بات کی ایجاد ہے، تو جو بعد میں ہے وہ شریعت نہیں بن سکتی، ٹھیک ہے نا۔ عید تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ دن ہمارے لیے عید کا، یعنی اس کو بار بار ہم مذہبی تہوار کے طور پر اس دن کو منائیں گے۔ وآخرنا ہمارے پہلوں کے لیے، پچھلوں کے لیے، وآیتن اور ایک نشانی بھی ہوگی آپ کی طرف سے، ورزقنا اور ہمیں رزق بھی دے دوں، وانت خیر الرازقین بہترین رزق دینے والا ہے وہ دسترخوان دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی منزلھا کہ بے شک میں اتارنے والا ہوں اسے، میں اتار دیتا ہوں تم پر وہ دسترخوان۔ فمن، لیکن یاد رکھو، فمن یکفر بعد منکم، جو کفر کرے گا اس دسترخوان کے اترنے کے بعد، پھر بھی نہیں مانے گا، ایمان نہیں لائے گا، پھر اس کو ایسا عذاب میں دوں گا، لا اعذبہ، پھر ایسا عذاب کسی اور پر نہیں آیا ہوگا، احدا من العالمین، جہان والوں میں سے جتنی بھی قومیں عاد، سمود، لوط گزر چکی ہیں نا، کسی کو بھی ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا جتنا عذاب پھر میں اس دسترخوان کا انکار کرنے والوں کو دوں گا، پھر ایمان نہ لانے والوں کو دوں گا۔ پھر یہ دسترخوان جو ہے کھانا آسمان سے اترا تھا یا نہیں، اس بارے میں کوئی صحیح جو ہے وہ واضح احادیث نہیں ہے، نہ ہی قرآن میں ہے اور نہ ہی صحیح احادیث میں ہے، بلکہ مفسرین کی کچھ رائے ہیں، امام شوقانی، امام ابن جریر طبری، تفسیر طبری جنہوں نے لکھی ہے، اور امام شوقانی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے تفسیر کے امام ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دسترخوان اترا تھا،
اور اس پر وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی منزلھا، کہ میں اسے اتارتا ہوں تم پر۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے جو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ سچا کرتے ہیں، لیکن اسے اللہ کی طرف سے یقینی وعدہ قرار دینا اس لیے صحیح معلوم نہیں ہوتا کہ اگلے الفاظ جو ہے شرط لگائی جاتی ہے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا کہ ہاں میں اتاروں گا، لیکن ساتھ فمن یکفر، یہ شرط بھی ہے ساتھ، ٹھیک ہے نا، یہ وعدہ ہو گیا اور یہ فمن یکفر، پھر جو کفر کرے گا، یعنی آپ بتا دیں میں اتارتا ہوں، اگر کوئی کسی نے نہ مانا تو پھر تو ایسا عذاب ملے گا کہ ایسا عذاب کسی اور کو نہیں ہوگا، اس کے ساتھ جو ہے وہ خاص ہے۔ تو کچھ اور مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ شرط سن کر انہوں نے کہا کہ پھر ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ جس کے بعد ہمیں پھر عذاب میں مبتلا ہونا پڑے، یا ہم میں سے کوئی اگر نہ مانے تو ان کو سزا ملے گی۔ تو انہوں نے اس مطالبے کو ختم کر دیا جس پر اس دسترخوان نازل نہیں ہوا۔ اور امام ابن کثیر جو مفسرین کے بہت بڑے امام ہیں، اور اسی طرح امام مجاہد جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، اور اسی طرح حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ، ان سے یہی منقول ہے کہ یہ دسترخوان جو ہے نازل نہیں ہوا۔ تو بہرحال دونوں طرف آراء ہیں، بہتر مجھے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ دسترخوان نازل نہیں ہوا، انہوں نے بعد میں انکار کر دیا، واللہ تبارک و تعالی عالم۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس دسترخوان اگر نازل ہوا ہوتا تو عیسائیوں میں اس کی شہرت ہوتی، موجودہ عیسائیوں میں، یہ سابقہ عیسائیت کی جو تاریخ ہے اس میں اس کا کہیں نہ کہیں کوئی ذکر ہوتا کہ وہ کہاں اترا، پھر وہ دسترخوان کن کن کے پاس گیا، کہاں رہا۔ ان کی یہاں ایک متبرک چیز ہوتی ہے نا، اس کو وہ سنبھال کر رکھتے، تو اس کی بھی ان کے ہاں کوئی ایسی شہرت نہیں ہے، نہ ہی ان کی کوئی کتابوں میں درج ہے، اور اس سے بھی یہی اس بات کو تائید ہوتی ہے کہ یہ دسترخوان نہیں اتارا گیا تھا، انہوں نے بعد میں انکار کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے پھر نازل نہیں کیا۔ بہرحال حقیقت کا علم تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اور پھر اس چیز پر کوئی ٹھوس بندہ نہیں کہہ سکتا بات، اس طرح کی کوئی بھی بات ہو نا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ پیچھے ہم پڑھا آئے نا کہ جس چیز کے بارے میں لا تسألوا عن اشیاء، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جس کے بارے میں کوئی وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بس جتنا ہے اللہ نے بتا دیا، اتنا ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ آگے ہے اللہ نے اگر اتارا ہے تو ہمارا ایمان ہے اللہ نے اتارا ہے، اگر اللہ نے نہیں اتارا تو ہمارا ایمان ہے، اللہ نے نہیں بتایا ہمیں، بس اتنا بتا دیا، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اور یہاں پر میں نے آپ کو شروع میں بتایا نا، قیامت کے دن کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہونے والے انعامات کا ذکر کر رہے ہیں، اور پھر آگے اگلے رکوع میں شروع ہو رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اصل بات کریں گے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو کہنا کیا چاہتے ہیں۔ پہلے سارے رسولوں سے سوال ہوگا، خصوصاً پھر عیسیٰ علیہ السلام کو یہ ساری نشانیاں اور نعمتیں گنوانے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ اور سوال کریں گے، وہ اگلے رکوع میں آئے گا انشاءاللہ، وہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے، اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کے معاملات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔